الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ تم اپنے آپ پر غور و فکر کرو۔ اللہ نے انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے قرآن مجید میں بعض دفعہ تو اس طرح ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف غور و فکر کرو کہ اس کو ہم نے پیدا فرمایا اور کن کن نعمتوں سے اسے نوازا، اور پھر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ کبھی آسمانوں کی طرف، کبھی زمین کی طرف، پھر زمین میں جو درخت ہیں ان کی طرف، پھر جو زمین سے جو پھل اگتے ہیں، درخت نکلتے ہیں، پھل لگتے ہیں، ان کی طرف غور و فکر کے لیے فرمایا۔ اور بعض دفعہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اوپر غور و فکر کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا فرمایا۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا فرمایا۔ فرمایا اس حقیقت کو اچھی طرح تم جانتے ہو کہ پیدا کرنے والی کون سی ذات ہے۔ میں نے فرمایا نحن، ہم پیدا فرمانے والے ہیں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تم اس بات کی تصدیق کرو، اس بات کو سچا مانو کہ خالق ہم ہیں، پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ اس کو تصدیق قلبی کہتے ہیں، دل سے سچا ماننا، اس کو تصدیق قلبی کہتے ہیں، دل سے ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ تصدیق قلبی یعنی اللہ اور اس کے رسول کو سچا ماننا، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو اس بات کو بھی ارشاد فرمایا، کیونکہ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ مر کے ہم نہیں اٹھیں گے، جب مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، دوبارہ اٹھیں گے۔ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، فلولا تصدقون، فرمایا اس بات کی تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا افرأیتم ما تمنون، تمہاری حیثیت کیا تھی، تمہیں ہم نے تخلیق کیسے کیا، اس حقیقت کو واضح فرمایا، اس حقیقت کو واضح فرمایا۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقون، تمہارا کام کیا تھا، فرمایا پانی کا ایک قطرہ، ایک بوند سے تمہیں پیدا فرمایا۔ یہ بڑی حقیقت انسان کی حقیقت کا ارشاد فرمایا، حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا اور حقیقت کو بیان فرمایا۔ فرمایا ما تمنون، تم کیا تھے، پانی کا ایک قطرہ تھے، پانی کا ایک قطرہ تھے۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا پانی کے ایک قطرے سے
تمہیں بہت بڑا جسم عطا فرمانے والا کون ہے؟ وہاں پانی کا ایک قطرے سے تمہیں اتنا بڑا بھاری جسم، اتنا خوبصورت جسم عطا فرمانے والی کون سی ذات ہے؟ تمہیں ایک قطرے سے، اس سے پہلے تمہاری کیا، قطرے سے پہلے کیا، ایک مقام پہ فرمایا، یہ تو قطرہ فرمایا نا، اس سے پہلے فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا ایک وقت تم پر ایسا گزرا ہے کہ تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، تمہارا کوئی نشان نہیں تھا، تم کچھ چیز بھی نہیں تھے، قابل ذکر۔ فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے تم، کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے تم، تو ہم نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اس جگہ یہ فرمایا، یہاں یہ ارشاد فرمایا تمہارا ایک بوند سے تمہارا جسم ہم نے بنایا ہے۔ فرمایا ام نحن الخالقون، تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر فرمایا سارے ختم کر دیے، فرمایا پانی کا ایک قطرہ تھے، اس کے بعد پانی کے ایک قطرہ سے اتنا بھاری بھر جسم بنانے والی ذات کون ہے؟ اس جسم کے اندر اتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ فرمایا ہم ہیں۔ پھر بندے کی تخلیق کی طرف ارشاد فرمایا تخلقونہ اانتم تخلقونہ، کیا تم نے اسے تخلیق کیا ہے؟ نہیں، سوالیہ فرمایا کیا تم نے تخلیق کیا ہے؟ ام نحن الخالقون، یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں، یا ہم تخلیق کرنے۔ ابھی یہ جسم کے اندر کون سی نعمتیں اس کا ذکر نہیں فرمایا، یہ صرف اجمالی طور پر، سرسری طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا اول کیا تھا، ایک قطرہ تھا، اس کے بعد تمہارا پورا جسم بنانے والی ذات کون سی ہے؟ ایک اور مقام پہ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، پوری انسانیت کو للکارا، پوری انسانیت کو، یا ایھا الانسان ما غرک، دھوکے میں پڑا ہے، ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا عزت والا ہے، بڑا کریم ہے، اس کریم رب سے تجھے کون پھیرنے والا ہے؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ وہاں بھی فرمایا کہ تیری پیدائش اس ذات نے، وہ پیدا کرنے والی وہ ذات ہے، لیکن اس کے بارے میں تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ کریم ذات ہے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ پھر آگے ارشاد فرمایا، یہ ارشاد تمہاری تخلیق، پھر فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، بس جب یہ ہم نے تمہیں پیدا فرمایا پھر ہم نے اپنے ارادے کے مطابق تمہارے اندر موت کو تقسیم فرما دیا۔ کس چیز کا غرور ہے؟ فرمایا پیدا فرمانے کے بعد، اتنی صلاحیتیں عطا فرمانے کے بعد، اتنی نعمتیں عطا فرمانے کے بعد، فرمایا تمہارے اندر موت کو تقسیم کر دیا ہے۔ بعض صوفیاء اکرام فرماتے تھے ہمارے لیے واعظ کے لیے، ہمارے لیے نصیحت کے لیے ایک یہی کافی ہے، موت، لفظ موت۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو یاد کیا کرو کثرت سے، فرمایا یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، لذتوں کو کم کرنے والی ہے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ لمبی امیدیں لگائے بیٹھے، موت کب آئے گی؟ وقت مقرر ہے۔ فرمایا ہم نے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، فرمایا اس موت سے تم بھاگ نہیں سکتے، اس کا وقت بدل نہیں سکتے، ہم نے وقت کو مقرر کر دیا ہے، اور ہر انسان کے لیے الگ الگ وقت مقرر کیا۔ بیٹا ابھی ادھر ہی ہے، باپ چلا گیا، باپ ادھر ہی ہے، بیٹا چلا گیا، چھوٹا بیٹا مر گیا، بڑا بھائی ابھی موجود ہے، بڑا مر گیا، چھوٹا موجود ہے، درمیان والا مر گیا، بڑا بھی موجود، چھوٹا بھی موجود۔ فرمایا موت کو ہم نے تمہارے اندر تقسیم کر دیا ہے،
جس طرح ہم نے زندگی عطا فرمائی، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، فرمایا اسی طرح ہم نے موت کو بھی تمہارے اندر تقسیم کر دیا، لیکن اس کو ہم نے خفیہ رکھا ہے۔ کسی کو جوانی میں موت دیں گے، کسی کو بڑھاپے میں دیں گے، کسی کو بڑھاپے سے بھی گزار کر ہوش نہیں رہے گی، اس کو پہلی زندگی اس کو یاد ہی نہیں رہے گی، ایسی عمر میں لے جائیں گے، پھر اسے موت دیں گے، اور کسی کو بچپن میں دیں گے، کسی کو جوانی میں دے دیں گے۔ یہ ہماری تقسیم ہے، ہم جیسے چاہتے ہیں ایسے کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسان کی حقیقت کو بیان فرمایا، اپنی حقیقت کو نہیں، اپنے اول کو، اپنے آخر کو، اپنے اول کو اور اپنے آخر کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بزرگان دین انہی چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہمارا اول کیا ہے، ہمارا آغاز کیا ہے اور ہمارا انجام کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ہم جب موت دے دیں گے، الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں گے۔ فرمایا تمہاری جگہوں پر تمہارے جیسے اور لوگ لے آئیں گے، تمہیں آگے لے جائیں، کوئی آگے جا رہا ہے تو پیچھے سے اور آ رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، 2 آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے 3 آ رہے ہیں، 4 اور 5 10 کی دہائی میں 100 کے لحاظ سے آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے 500 پیچھے سے آ رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح ہم کرتے ہیں، الا ان نبدل امثالکم، تمہاری مثل آگے لے جاتے ہیں اور تمہاری مثل پیچھے سے اور لے آتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، فرمایا اب تم کہتے ہو کہ دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے۔ یہ کافروں کا بہت بڑا اعتراض تھا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو۔ اللہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ، پہلی تمہاری تخلیق جو ہے اس کو جانتے ہو، تم نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا فرما دیا، اسی طرح تمہیں موت دے دے گا، اس کے بعد دوبارہ لے آئے گا کہ اللہ کے ہاں کی یہ کیا چیز ہے۔ کافر اس پر اعتراض کرتے ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو۔ اللہ فرمایا اس سے پہلے تم کیا تھے، کچھ بھی نہ تھے، تو اللہ نے تمہیں زندگی، تمہارا جسم بنایا اور تمہیں اس میں زندگی ڈالی، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ اس سے تمہیں موت دے دے گا۔ کہ اللہ کے لیے دوبارہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانا کیا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلی تخلیق یہ مشکل ہوتی ہے، ارشاد فرمایا پہلی تخلیق، کسی چیز کا پہلی دفعہ بنانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا پہلی تخلیق کو تم سمجھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، اور تمہیں پتہ بھی ہے پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائیں گے، اس میں کیوں فکر تمہیں لگی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فلولا تذکرون، کیوں اپنی پیدائش پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ فرمایا اپنی پیدائش پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا غور و فکر کے لیے، فرمایا افرأیتم ما تحرثون، جو زمین پر میں بیج بوتے ہو، اانتم تزرعونہ، اس کو کون اگاتا ہے، زمین میں بیج بوتے ہو، اس بیج سے درخت کون نکالتا ہے، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اس بیج کو پھاڑتے ہو، اسے درخت بناتے ہو، یہ ہم کرتے ہیں۔ یعنی ایک بیج دیکھیں نا، اور فکر کریں، غور کریں آپ، ایک بیج ہے، اس سے اتنا تناور درخت، اتنا بڑا بڑا لمبا درخت پیدا ہو گیا، اس کی جڑیں اتنی بڑی ہو گئی، اتنا مضبوط ہو گیا، کیسے ہوا؟ فرمایا تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا۔ فرمایا ہم نحن الزارعون، ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ فرمایا پیدا کرنے کے بعد اگر یہ کہہ دو کہ ہم پیدا کریں، ہماری کوشش تھی، ہم نے پانی لگایا، ہم نے بیج ڈالا، ہماری کوشش، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، حطامن، اس درخت کو یا اس کھیتی کو چورا چورا کرتے۔ روکو پھر اس کو چورا کرنے والا کون ہے؟ اگانے والے بھی ہم ہیں، اس کو چورا چورا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ فظلتم تفکہون، جب ہم اس کو چورا چورا کریں تم اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ ملتے رہ جاؤ، اف یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، افسوس کرنے لگ جاؤ گے۔ فرمایا ان چیزوں پر غور و فکر کو، انا لمغرمون بل نحن محرومون، پھر کہو گے ہائے چٹی ہمیں پڑ گئی،
پھر کیا کہو گے؟ فرمایا الفاظ ہے، فرمایا جب یہ ہو جائے گا ہم تہس و نحس کر دیں گے، ختم کر دیں، برباد کر دیں گے۔ فرمایا کیا؟ انا لمغرمون بل نحن محرومون، یا کہو گے ہمیں چٹی پڑ گئی۔ کیوں؟ وہ بیج تو ڈالا تھا نا، اسے پیسوں سے وہ بیج خریدا تھا، پیسے ہمارے ضائع ہو گئے۔ بل، یا پھر کہو گے ہم محروم ہو گئے، ہم محروم ہیں، بارشیں زیادہ ہو جائیں فصل تباہ ہو گئی ہے، نہ ہو فصل پکتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پکتی؟ کیا ہے یہ؟ اللہ کی یہ ساری چیزیں اللہ کی، بارش بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اگاتا بھی وہی ہے، اس نے اپنے ذمے رزق اٹھایا ہوا ہے مخلوق کا، وہ دے گی، اس پر توکل کرو، اس پر بھروسہ۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ یہی تو ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو، میری طرف آؤ۔ اسباب کو دیکھتے ہو، اسباب کیا؟ اسباب کو پیدا کرنے والی میری ذات ہے، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ اگر زمین سے، ایک صوفی تھے، صوفیاء اکرام میں سے پرانے بزرگ نے کہا کہ زمین سے اللہ اگر رزق نہ دے، انہوں نے کہا اگر اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہوتی کہ زمین سے رزق نہ اگاتا تو آسمان سے رزق برساتا، پھر یہ اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جو زمین سے اگا سکتا ہے وہ آسمانوں سے بھی برسا سکتا ہے۔ نے کہا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں زمین سے رزق دے، اگر زمین سے۔ اللہ نے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں پتا؟ من و سلوہ انہیں آسمان سے آتا تھا، بڑے آرام سے بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن شکر نہیں کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے ذمے اٹھایا ہے رزق، وہ جہاں سے چاہتا ہے۔ یہ ویسے ہی ہم مشقتیں کرتے ہیں، ویسے اسباب، یہ اللہ نے اسباب پیدا فرمائے ہوئے ہیں، اسباب کے بعد بھی رزق دینے والی وہ ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا غور و فکر اس پر کرو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرماتا ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے رزق کے معاملے میں، اس کو میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں اس کا خیال بھی نہیں جاتا، جہاں اس کا وہم، اس کی غور و فکر ہی نہیں جاتی، اس کی فکر ہی نہیں جاتی وہاں تک، میں وہاں سے اسے رزق مہیا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا